قربانی کی کھال دیتے ہوئے اس بات کا اہتمام ہو کہ اپنے اعزاء و اقرباء میں سے، اپنے متعلقین میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ضرورت مند شخص، کوئی ایسا ضرورت مند گھرانہ جو سفید پوش بے شک ہو لیکن ہو حقیقی معنوں میں مستحق، اسے قربانی کی کھال یا اس کھال کی رقم دینی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، تسلی نہ ہو، یا ایسے گھرانوں کے لیے قربانی کی کھال دینا ان کے لیے کہ اضافی بوجھ ڈالنے والی بات ہو یا ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا باعث بنے، تو پھر ایسی صورت میں ویسے تعاون کر لیا جائے، ان کو قربانی کی کھال دینے کے بجائے ان کو عیدی کی شکل میں نقد رقم دے دی جائے، اور جو قربانی کی کھال ہے اس قربانی کی کھال کو کسی بھی دینی ادارے میں، کسی بھی دینی مدرسے میں دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے کہ دینی مدارس میں قربانی کی کھالیں دینا یہ نہ صرف یہ کہ قربانی کی کھال کو صحیح مصرف میں دینا ہے، بلکہ یہ دین کی خدمت اور دین کے علوم کی نشر و اشاعت میں تعاون اور نصرت کی بھی ایک شکل ہے۔ اور دینی مدارس میں، صحیح مصارف میں قربانی کی کھال کو پہنچانا یا ایسے اداروں کے نمائندوں کو قربانی کی کھال دینا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو قربانی کرنے والے کے لیے سعادت اور خوشبختی کی علامت ہے۔ اس لیے قربانی کی کھال لینے کے لیے آنے والوں کے بارے میں حقارت والا انداز اختیار کرنا، بے اکرامی والا انداز اختیار کرنا، ناقدری والا انداز اختیار کرنا، یہ بہت ہی معیوب اور بہت ہی نقصان اور خطرے والی بات ہے۔ قربانی کی کھال لینے والا یہ احسان کرنے والا ہے، یہ محسن ہے کہ جس نے قربانی کرنے والے کی کھال کو صحیح مصرف میں پہنچانے کا وہ ذریعہ بنا۔ تو قربانی کرنے کی سعادت جس شخص نے حاصل کی، اسے چاہیے کہ وہ ڈھونڈ کر تسلی کر کے اپنی قربانی کی جو کھال ہے وہ مستحق ادارے اور شریعت کے ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق ان کھالوں سے حاصل ہونے والی رقم کو صحیح مصارف میں لگانے والے دینی مدارس اور دینی اداروں کو قربانی کی کھالیں وہ دیں۔ اور ایسے ادارے، خواہ ان کا نام رفاعی ادارے ہو، خواہ ان کا نام یا عنوان اور ٹائٹل کچھ بھی ہو، جو قربانی کی کھال کو تشہیر پر، تصویر پر، لایانی چیزوں پر، بے مقصد چیزوں پر اور شریعت کی طرف سے مقرر کردہ جو ضابطے ہیں اور جو مصارف ہیں ان میں لگانے کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں قربانی کی کھال دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اب سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر قربانی کی کھالیں دی جانے لگی ہیں، ہمارے ہاں تعلقات کی بنیاد پر قربانی کی کھالیں دی جانے لگی ہیں، ہمارے ہاں جو زیادہ چال بازی اور مکاری کا مظاہرہ کرے اس کو قربانی کی کھال دی جاتی ہے، جو زیادہ پروپیگنڈا کرے اور قربانی کی کھالوں سے حاصل ہونے والی رقم کو ہی اپنی تشہیری اور اپنی تصویری مہم کے اندر جھونک ڈالے، اس کو قربانی کی کھال اس کے ظاہری انداز اور اس کمپین سے متاثر ہو کر دی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک ہے کسی کی سیاسی وابستگیاں وہ اپنی جگہ اور اس کا جو ہے وہ اپنے علاقائی یا لسانی یا کسی بھی حوالے سے اس کے جو تعلقات اور مراسم ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن قربانی کی کھال دیتے ہوئے یہ معلوم کر لینا چاہیے، اس بات کا استحضار کر لینا چاہیے اور اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے کہ یہ ایک دینی ذمہ داری ہے، اور اس دینی ذمہ داری کے آخر تک کھال کی ادائیگی اور کھال کو متعلقہ جگہ تک صحیح مصرف تک پہنچانے تک ہر ایک معاملے کو دینی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، اور دینی نقطہ نظر سے دیکھ کر اس کو اپنے جو یعنی انجام تک پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور کسی قسم کی یعنی سیاسی اور لسانی اور علاقائی اور قومی اور کسی اور وابستگی کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک کی تمام جو ذمہ داریاں ہیں ان کو شریعت کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔